کبھی وہ مائیکیل کی تلہٹی میں جہاں چشمے تھے اور جہاں اپالو دیوتا کا مندر تھا وہاں جا کر اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرتا۔ ان دونوں مندروں میں تحفوں پر تحفے بھیجتا، مگر کوئی دیوتا اس کے بیٹے کو ٹھیک نہ کر سکا۔ اپنے بیٹے کی صحت کے سلسلے میں اسے پرانے اور قدیم اپالو دیوتا سے بڑی امیدیں تھیں، اس لیے کہ اس دور میں اپالو سے متعلق لوگوں نے عجیب و غریب اور جھوٹی خبریں اڑا رکھی تھیں کہ چشمے کے قریب اپالو مردہ بچوں تک کو زندہ کر دیتا ہے۔ ان دنوں اپالو دیوتا پر لوگوں کا اس قدر اندھا یقین اور اعتقاد تھا کہ مصر کا فرعون نکو جو اپنے دور میں زبردست حکمران تھا، اس نے اپنا ایک چوغا بھی اپالو دیوتا کے مندر میں رکھنے کے لیے بھجوایا، اس لیے کہ جو چوغا اس نے اپالو کے لیے بھجوایا وہ چوغا اس نے اس وقت پہن رکھا تھا جب یہودیوں کے بادشاہ لوشا کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا، اور اس ٹکراؤ میں فرعون کامیاب اور کامران رہا۔ سارد میں قیام کے دوران جب وہ ہر دیوتا اور ہر دیوی سے اپنے بیٹے کی صحت کے سلسلے میں مایوس ہو گیا، تب اس نے اپنے قاصد یونانی نجومیوں کی طرف روانہ کیے اور ان سے اپنے بیٹے کی صحت سے متعلق پوچھا۔ جو جواب ان یونانیوں نے دیا وہ کچھ اس طرح تھا: کبھی خواہش نہ کر کہ اپنے بیٹے کی تو آواز سنے گا جس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، چونکہ اس دن جب تو اس کی آواز سنے گا تجھ پر مصیبت ٹوٹے گی۔ نجومیوں کا یہ جواب سن کر کرزوش خاموش اور چپ ہو گیا تھا، تاہم وہ اپنے بیٹے سے متعلق پریشان اور فکرمند ضرور رہتا تھا۔ دوسری طرف کڑاکے کی سردی میں سائرس نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے ہیلس کو عبور کیا اور کرزوش کے علاقوں میں داخل ہوا۔ یہ خبر جب کرزوش کو ملی اور اس کے مخبروں نے اسے بتایا کہ سائرس اپنے لشکر کے ساتھ اس پہاڑی شاہراہوں سے نیچے اتر رہا ہے جو ایرانی علاقوں سے کرزوش کے طرف آتی ہیں، کرزوش نے جب پہلی بار یہ خبر سنی تو اس نے یہ کہہ کر اس خبر کو رد کر دیا کہ یہ افواہ ہے۔ بھلا اس کڑاکے کی سردی میں سائرس کیسے اور کس طرح پادوکیا کے کوہستانی سلسلوں سے چل کر اس کے علاقوں میں داخل ہو سکتا ہے؟ پہلی خبر کے چند ہی دن بعد تمولس کے علاقوں میں جو کرزوش کی سرحدی چوکیاں تھیں، ان چوکیوں کے سردار نے کرزوش کو پیغام بھجوایا کہ سائرس اور اس کے وحشی گھڑ سوار جو فلاقت زدہ معلوم ہوتے ہیں، دریائے ہیلس کو عبور کرنے کے بعد ہماری سرزمینوں کی ان وادیوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ پہلی خبر کے چند ہی دن بعد تمولس کے علاقوں میں جو کرزوش کی سرحدی چوکیاں تھیں،
ان چوکیوں کے سردار نے کرزوش کو پیغام بھجوایا۔ سائرس اور اس کے وحشی گھڑ سوار جو فلاکت زدہ دیو معلوم ہوتے ہیں، دریائے ہیلس کو عبور کرنے کے بعد ہماری سرزمینوں کی ان وادیوں میں داخل ہو گئے ہیں جو کالے انگوروں کی نگہت بیزتاکستانوں سے پٹی پڑی ہیں۔ جس تمولس کی سرحدی چوکی سے اسے یہ خبر ملی، تب وہ بے حد پریشان ہوا۔ اب وہ خیال کر رہا تھا کہ حالات اس کے لیے زیادہ نازک صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ اس نے اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ تو عجیب سی انہونی ہو گئی ہے اور اب ٹالے ٹل بھی نہیں سکتی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ یونانی تنخواہ دار جنہیں اس نے سردی کی تنخواہ دے کر فارغ کر دیا تھا، اب بہت دور جا چکے ہیں اور ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر وہ انہیں طلب کرے بھی تو وہ وقت پر نہ پہنچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر وہ مصریوں، بابریوں اور اسپارٹا کے حکمرانوں کی طرف پیغام بھجوائے تب بھی کوئی وقت پر اس کی مدد کو نہ پہنچ سکے گا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کرزوش خود تو اپنے مرکزی شہر ہی ٹھہرا رہا، اپنے عمدہ اور بہترین سالاروں کو لشکر دے کر سائرس کی راہ روکنے اور اسے مار بھگانے کے لیے روانہ کر دیا۔ سائرس اور ہارپیگ اپنے لشکر کے ساتھ کرزوش کی سرزمینوں میں ایک کھلے میدان کے اندر پڑاؤ کیے ہوئے تھے کہ کرزوش کے سالار اپنے لشکر کو لے کر اس کے سامنے آ گئے۔ اب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ پڑاؤ کے انہی دنوں میں سائرس کے سالار ہارپیگ پر ایک عجیب و غریب اور نیا انوکھا انکشاف ہوا۔ اس نے دیکھا لیڈیا والوں کے گھوڑے ان کے اونٹوں سے ڈر رہے تھے اور خوفزدہ ہو رہے تھے، جو سائرس اور ہارپیگ کے لشکر میں شامل تھے، اس لیے کہ اونٹ ایرانی اور ایلامی صحراؤں کے اندر تو پایا جاتا تھا، لیکن کرزوش کے علاقوں میں نہ اونٹ پایا جاتا تھا اور نہ وہاں کے گھوڑے اونٹ سے مانوس تھے۔ اسی بنا پر ہارپیگ نے اندازہ لگایا کہ دشمن کا جو بھی گھوڑا ان کے اونٹوں کو دیکھتا ہے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہارپیگ نے سائرس سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد اسی نئے انکشاف سے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے وہ اونٹ جن پر سامان لدا ہوا نہیں تھا، انہیں اپنے لشکر کے آگے آگے رکھا۔ اس کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو کر جنگ کی ابتدا کر گئے۔ اب سائرس اور ہارپیگ کے گھوڑے تو اونٹوں سے شناسا تھے، اونٹوں کے اندر بھی وہ ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دشمن کے خلاف کارروائی کر رہے تھے، لیکن لیڈیا کے گھوڑوں کی طرف جب اونٹ بڑھے تو وہ چونکہ اونٹوں سے مانوس نہیں تھے، لہٰذا ایسے ڈرے، ایسے خوفزدہ ہوئے کہ پلٹ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور کرزوش کے لشکر میں ابتری پھیل گئی۔ اس کے بعد جب اونٹوں پر سوار سائرس کے لشکری اونٹوں سے اتر کر
کرزوش کے لشکریوں پر حملہ آور ہو گئے، تب کرزوش کے لشکر میں اور زیادہ بدنظمی اور افراتفری پھیل گئی۔ اس طرح اس لڑائی میں کرزوش کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر کرزوش بذات خود اپنے مرکزی شہر سارد میں اپنے دیوتا کے مندر کے اندر اپنی فتح مندی کی دعائیں مانگ رہا تھا کہ اسے اس کے قاصدوں نے خبر دی کہ ہمارے لشکر کو سائرس کے لشکر کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کرزوش کو اس کے مخبروں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے گھوڑے دیوزاد حیوانوں یعنی اونٹوں کے ڈرکاڑنے اور چنگھاڑنے سے جو بھوت معلوم ہوتے تھے، ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان اونٹوں ہی کی وجہ سے سائرس کی فتح اور کرزوش کے لشکر کی شکست یقینی ہو گئی۔ اب کرزوش بڑا فکر مند ہوا۔ اس نے مصر، بابل اور اسپارٹا کی طرف اپنے تیز رفتار قاصد روانہ کیے اور اس سے تقاضا کیا کہ جس قدر جلد ممکن ہو سائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لشکر اس کی طرف روانہ کریں۔ اس کے علاوہ کرزوش یہ بھی امید لگائے بیٹھا تھا کہ جب سائرس دریائے ہلس کو عبور کرنے کے بعد کرزوش کے علاقوں میں داخل ہو کر کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی پشت کی طرف سے بابل کا بادشاہ نبونید حملہ آور ہو کر اسے ایسا نقصان پہنچائے گا کہ آگے بڑھنے کے بجائے سائرس اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوگا۔ لیکن ایسا نہ ہوا، اس لیے کہ کرزوش کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے سائرس نے بابل کے بادشاہ نبونید کے ساتھ پہلے ہی ایک معاہدہ کر لیا تھا، اور اس معاہدے کے تحت اس جنگ کے دوران بابل کے بادشاہ نبونید نے غیر جانبدار رہنے کا وعدہ کر لیا تھا، لہٰذا اب بابل کی طرف سے سائرس کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ ان حالات میں کرزوش بڑا پریشان تھا۔ دوسری طرف اونٹوں کی مدد سے پرموس کے میدانوں میں کرزوش کے لشکر کو بدترین شکست دینے کے بعد سائرس اور ہارپیگ نے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کی اور کرزوش کے مرکزی شہر سارد کے نواح میں انہوں نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔ سائرس نے جب اپنے لشکر کے ساتھ سارد شہر کے نواح میں پڑاؤ کر لیا، کہتے ہیں کرزوش نے اپنے محل کی بالائی منزل پر چڑھ کر جب اپنے مرکزی شہر سارد کے نواح پر نظر دوڑائی تو دور تک وادیوں کے اندر سائرس کے خیمے نصب تھے۔ سارد شہر کے نواحی علاقے جہاں باغ ہی باغ تھے اب ویران دکھائی دے رہے تھے۔ اب سائرس نے کرزوش کے مرکزی شہر سارد کا محاصرہ کر لیا تھا۔ خود کرزوش قلعے کے اندر جو محل تھا اس میں محصور ہوا، جبکہ لشکر نے اپنے آپ کو شہر کے اندر محفوظ کر لیا تھا۔ سارد کا قلعہ
بہت مضبوط اور مستحکم تھا، اور اس کے ارد گرد کی فصیل بھی نہایت مستحکم تھی۔ ایک طرف پہاڑ کی چوٹی تھی جو ایک دم بلند ہو گئی تھی، اور اس طرف سے گزرنا ناممکن تھا، اس لیے اس حصے کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ سائرس کو شہر کا محاصرہ کیے 40 دن گزر گئے تھے۔ جب یوں محاصرہ طول پکڑنے لگا، تب سائرس نے اعلان کیا کہ اس کا جو لشکری اپنی جان کی بازی لگا کر سب سے پہلے سارد شہر کی فصیل کو عبور کر کے شہر میں داخل ہوگا، اسے زر کثیر بطور انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد سارد شہر کے نواح میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو سائرس کے ہاتھوں سارد شہر کی فتح کا باعث بن گیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز شام کے دھندلکے میں سارد شہر کی فصیل کے اوپر کرزوش کا ایک لشکری پہرہ دے رہا تھا۔ پہرے دار ٹہلتے ٹہلتے اچانک فصیل کی منڈیر پر رکا